سبت جعفر مرحوم سے میری کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی دوستی نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا ویسا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. میں بھارت میں رہتا تھا، وہ یہاں رہتے تھے، مگر وہ میرے کام کی قدر شناسی جانتے تھے، میں ان کے کام کی قدر شناسی جانتا. سب سے پہلا شخص یہ فقیر ہے جس نے سوزخانی کے فن اور سوزخانوں پر پوری ایک کتاب تصنیف کروائی. اس لیے کہ ہمیں عزاداری سے جڑی ہوئی ہر چیز عزیز ہے اور ہم اس کی حفاظت چاہتے ہیں اور ہر سطح پہ حفاظت چاہتے ہیں، لیکن اس میں کرپشن نہیں چاہتے، اس میں انحراف نہیں چاہتے. اور چونکہ سب غیر معصوم ہیں تو بڑے سے بڑا کوئی فنکار ہو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے. جہاں اچھی بات کہے گا داد دیں گے، جہاں ٹھوکر کھائے گا ہماری نگاہ میں ٹوکیں گے. صنم پرست تو نہیں ہے نا ہم، بت پرست تو نہیں ہے نا ہم، شخصیت پرست تو نہیں ہے ہم. اور فرما رہے ہیں آپ کوئی بڑے سے بڑا ہو. پورا دبستان اجتہاد کیسے چلتا ہے؟ احترام اپنی جگہ، عقیدت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ. یہ مرجع تقلید جسے آپ کہتے ہیں، یہ 60 برس 70 برس 80 برس 90 برس تک علوم آل محمد حاصل کرتے رہتے ہیں، اور جب ممبر پر آتے ہیں در سے خارج کہنے کے لیے تو نیچے جو شاگرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ برملا اعتراض کرتے ہیں، استاد یہ بات آپ نے درست نہیں کہی. اور وہ سنتے ہیں غور سے، اور کبھی غور کرتے ہیں اور کبھی مسکرا کے کہتے ہیں کہ بیٹے تم نے میری بات نہیں سمجھی، پھر غور کرو. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض وقت استاد مرجع تقلید عالم وقت جسے ساری دنیا سمجھتی ہے وہ درس کہہ رہا ہے. اب بات آ گئی ہے تربیت سے متعلق ہے یہ، تو میں مثال میں عرض کر کے آگے بڑھوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ باتیں وہ تکبند نہیں سمجھ سکیں گے جو غلط قافیہ اور غلط زبان استعمال کرتے ہیں شاعری میں اور اپنے کو شاعر اعظم سمجھتے ہیں. یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، صلاحیت نہیں ہے، اس بلندی پہ ہے نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. آیت اللہ العظمی خوئی سید ابو القاسم خوئی، ان کا ایک اعزاز ہے. معلوم ہے کیا ہے؟ اس وقت اس پورے کرۂ ارض پر جتنے بھی صاحب امامہ جنوین اصلی پڑھے لکھے مجتہد اور فقیہ ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو براہ راست ان کا شاگرد یا ان کے شاگرد کا شاگرد نہ ہو. ایک قسم کھانے کو، یہاں تک کہ ہمارے رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی بھی آغائے خوئی کے براہ راست بھی شاگرد ہیں اور بالواسطہ شاگرد. اس لیے کہ کچھ عرصہ تھوڑا مختصر عرصہ صحیح، لیکن وہ نجف اشرف تشریف لائے تھے آغائے خامنئی، اور انہوں نے آیت اللہ محسن حکیم کے درس میں شرکت فرمائی، آیت اللہ خوئی کے درس میں شرکت فرمائی اور بزرگان کے درس میں شرکت فرمائی. ان کی صحبتوں میں حاضر رہے. تو آغائے خوئی بون عظمت و جلالت مسجد خضرہ میں درس کہہ رہے ہیں اور نیچے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بات صحیح نہیں کہی، آپ نے یہ نقطہ درست نہیں فرمایا، آپ نے یہ دلیل غلط دی. اور وہ سب کو سن رہے ہیں. یہ ہے درس خارج، یہ ہے تعلیم، یہ ہے تعلم. اور ہمارے یہاں جو حیثیت آغائے خوئی کی فقہ و اصول میں ہے وہ صرف شیعہ نہیں، سنی بھی تسلیم کرتے ہیں، اغیار بھی تسلیم کرتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے انیس کو صرف شیعہ نہیں مانتے، سنی بھی مانتے ہیں. جتنے جہاں تک اردو والے ہیں سب انیس کو تسلیم کرتے ہیں. تو آغائے خوئی کی وہی حیثیت ہے فقہ میں جو انیس کی حیثیت ادب میں ہے. فقہ کا طالب علم اگر اعتراض آغائے خوئی پہ کر سکتا ہے تو ادب کا کوئی طالب علم انیس پر بھی اعتراض کر سکتا ہے. اس سے انیس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن ایک بات حاصل ہوگی کہ فکر ادبی کہیں زندہ ہے، متحرک ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے. یہ نشان قائم ہو جائے گا بشرطے کہ کوئی آگے بڑھنا تو چاہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب میں آپ کو ایک مثال جو دے رہا تھا وہ دے کے اور پھر آتا ہوں انیس کے ذریعے سے. آج سنیے گا مدح امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آیت اللہ العظمی ابو القاسم خوئی تشریف فرمائے، درس کہہ رہے ہیں. ان کے ایک شاگرد آیت اللہ سید محمد علی ابطحی اصفہانی نجف میں تھے، ان کے درس میں رہتے ابتدائی حلقوں میں. انہوں نے آغا پر ایک اعتراض کیا، استاد پر اعتراض کیا. وہ تعلیمی اور ترقی فکر الگ ہوتی ہے اور جامد زوال پذیر فکر الگ ہوتے ہیں. آغائے خوئی پر کس نے؟ اور یہ آیت اللہ سید محمد علی ابطحی ان کا شاگرد، یہ فقیر آپ کے سامنے موجود، ٹھیک ہے. اور خود آیت اللہ ابطحی نے اس فقیر کو یہ واقعہ سنایا مسکرا کے، اور وہ خط دکھایا
جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اساتذہ ہوں گے اس بزم میں، اس جلسے میں، اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوں گے، وہ اس اسپرٹ کو سمجھیں گے کہ کس اسپرٹ سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کو، میں نے بچوں کی تربیت کے لیے بھی یہ جملہ کہا تھا، جو اچھے ماں باپ نہیں ہیں انہیں برا لگا ہوگا، لیکن جو اچھے ماں باپ ہیں انہیں اچھا لگا. آپ کا بچہ کتنا ہی بڑا کارنامہ انجام دے، کتنا ہی بڑا کارنامہ، آپ خوب شاباشی دیجیے، خوب انعام و اکرام دیجیے، آخر میں ایک جملہ ضرور کہیے گا، بیٹا یہ کام تو بہت اچھا کیا مگر تم اس سے بہتر کر سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اپنا ہی جملہ دہراتے اچھا نہیں لگتا. اللہ نے آپ کے قدموں کے نیچے یہ سخت زمین رکھی ہے تاکہ آپ اب اس سے زیادہ پستی میں نہ گریں، لیکن سر کے اوپر جو آسمان رکھا ہے وہ اتنا بے کرا بلندی پر ہے، ایسی بے کرا بلندی پر ہے کہ جو تقاضا کرتا ہے جتنا بلند ہو سکو، جتنا بلند ہو سکو، جتنا بلند ہو سکو، جتنا اٹھ سکو اٹھو. مشیت کا تقاضا یہ ہے. جتنے حیوان ہیں دنیا میں سب کے سر ایسے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. شیر اس کا سر بھی ایسے ہی ہے. پرندے پرواز کرتے ہیں مگر سر ان کا ایسے ہے. تو تمام مخلوقات جو زندہ مخلوقات ہیں ان میں صرف اور صرف اور صرف یہ اعزاز اللہ نے بشر کے لیے رکھا ہے، انسان کے لیے رکھا ہے کہ اسے مستقیم القامہ اور سرفراز بنایا. یہ سر اونچا رکھو اور اونچا رکھنے کے سلیقے سیکھو. سر بلندی کا سلیقہ گستاخی نہیں ہے، سر بلندی کا سلیقہ محبت ہے، مودت ہے، تحقیق ہے، تعلیم ہے، ترقی ہے، ارتقاء ہے. ترقی کرو، ترقی ہر فن میں ترقی، ہر فن. اور عشق آل محمد میں بھی کچھ اور آگے بڑھ کے تو دکھاؤ. کہاں پہنچ چکا ہے ہمارا معاشرہ؟ ان جوانوں کی روحوں کو سلام اور ان زندہ عزاداروں کو سلام میں بار بار کہہ چکا ہوں جو سر فروشی اور جاں فروشی کے ساتھ عزاداری میں شریک ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر جو ہمارے عوام کے ذہنوں میں ہے کیا؟ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں کس لیے؟ اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں. مولوی بھی یہی سکھا رہا ہے اور مومن بھی یہی سیکھ رہا ہے. چھوٹی چھوٹی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آقا حسین کی زیارت عاشورہ، آقا سے لینے کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے، دنیا سے لینے کے لیے، دنیا کو تسخیر کرنے کے لیے. اس جذبے سے بھی تو پڑھو زیارت عاشورہ کہ آقا یہ جان قبول فرما لیجئے اپنی راہ میں. اس خدا کی قسم اس شعور و جذبے سے کتنے پڑھتے ہیں، کتنے چھوٹی چھوٹی ضرورتیں، دنیاوی چھوٹی چھوٹی چیزیں طلب کرتے ہو خدا سے خون حسین کا واسطہ دے کر. اللہ، یہی ترقی کی مقام ولا میں، مقام مودت میں، مقام محبت میں، مقام ولایت میں، مقام اخلاص میں، مقام للہیت میں. یہی آپ کی ترقی ہے کہ خون حسین کے بدلے میں دنیا کی لذتیں مانگو. یا مقام عشق حسین کا یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کو ٹھوکر مارو اور خدا کی راہ میں جاں فروشی کرو. خدا کی راہ میں جاں فروشی کرنے والوں کا نمونہ ہے حزب اللہ، اس لیے میں اس کو داد دیتا ہوں. اور کیا چیز ہے؟ میں نہ لبنان کے رہنے والا نہ ان سے کوئی تعلق، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، کیا اہل بیت. بیٹھ جاؤ بیٹا، کب تک کھڑے رہو؟ آج ہم بہت جزاکم اللہ. ہم اگر امام خمینی کی ستائش کرتے ہیں، حزب اللہ کی ستائش کرتے ہیں، رہبر معظم کی ستائش کرتے ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے ہمیں عزاداری کی انقلابی روح سے آشنا کیا. دو قسم کا عزادار ہے، ایک وہ جو آقا حسین کے خون کا واسطہ دے کے دنیا کی پست ترین لذتیں مانگتا ہے، ایک وہ عزادار ہے جو آقا کا علم ہاتھ میں لے کر خدا کے لیے جاں فروشی کرتا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس قسم کا عزادار بننا ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہاں کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، ہم اس کی تحقیر نہیں کر رہے ہیں، مگر مزید کمزور بناتے جائیں، ہم ایسی تقریر بھی نہیں کر رہے ہیں. پست ہو تو پستی میں رہو، کمزور ہو تو کمزور رہو، جاہل ہو تو جاہل رہو، نادان ہو تو نادان رہو، خبردار ترقی کا خواب بھی نہ دیکھنا. نہیں، یہ گفتگو ہم سے نہ سماعت فرمائی، اس کی توقع نہ رکھیے گا ہم سے. آپ ہمارے اوپر سنگ بارانی بھی کریں، پتھر بھی برسائیں، تب بھی میں وہ کہوں گا جسے حق سمجھتا ہوں. جتنی طاقت آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ میں ہے استعمال کر لیجیے. بسم اللہ. ہم تو حضرت امیر المومنین اور سرکار سید الشہداء کی سواریوں کی نعل میں لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہیں. دنیا پرستوں نے انہیں کیا کیا کہا، دنیا پر
پرستوں نے، دنیا پرستوں نے، دنیا کی لذتوں میں غرق لوگ قلندر نہیں ہوتے. قلندر دیکھنا ہو تو جا کے بو علی شاہ قلندر کو دیکھو اور اس کی سیرت دیکھو کیسا تھا وہ قلندر. آج بھی اس کی قبر سے کرامات ظاہر ہوتے ہیں. آج بھی وہاں جا کے یہ اعجاز نظر آتا ہے کہ سوائے پنجتن کے اور کسی کا ذکر وہاں ہوتا نہیں. چونکہ اس کے ہاں یہ کرامت ہے کہ سوائے پنجتن کے اس کے ہاں کسی کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے آپ بو علی شاہ قلندر کا ذکر کرتے ہیں. یہی شان خمینی کی ہے. خمینی چونکہ محمد و آل محمد کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، چونکہ فقہ جعفری کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے جیسے بو علی شاہ قلندر احترام کا مستحق ہے ویسے ہی خمینی احترام کا مستحق ہے. اپنی اپنی سیاسی وفاداریوں کو یا مادی وفاداریوں کو مذہب کے پردے میں نہ لاؤ. بو علی شاہ قلندر عظیم عارف، عظیم عارف. ان کے وہ دو مصرے یا ان کے اشعار تو آپ کو خود یاد ہوں گے، اب میں ممبر سے کیا دہراؤں، اس لیے میں اپنی بات کہہ کے آگے بڑھوں. حقیقی بلا کیا ہے؟ پھر کہا ہر میدان میں ترقی کریں نا. علم میں ترقی کریں، سائنس میں ترقی کریں، ادب میں ترقی کریں، تعلیم میں ترقی کریں. یہ آپ کے مرجھائے ہوئے چہرے ہمیں نہیں اچھے لگتے. جب غریب بستیوں میں جاتا ہوں تو غربت زدہ چہرے ہمیں اچھے نہیں لگتے، اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ غربت سے، اللہ کا رسول، ائمہ اہل بیت افلاس سے، ناداری سے، غربت سے، ظاہری دنیاوی کمزوری سے کسی کا چہرہ زرد ہو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ساری دنیا تسخیر کرو اور خوف خدا سے چہرہ زرد ہو، وہ رنگ رخ اللہ کو پسند ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بہت سی سطحوں پر، بہت سے زاویوں سے دین کو غلط انداز سے پیش کیا گیا. مثلا زہد کی تعریف ہی، تقوی کی تعریف بہت زمانے تک ایسے ہوتی رہی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے متقی انسان متقی نہیں ہوتا. معاف کرنا عزیزو، تمہاری زبانوں سے سنا ہوا جملہ دہرا رہا ہوں جب کہ معلوم ہوا تقوی نہیں ہے، انہیں تو لقوہ ہو گیا ہے. تقوی ایک بلند مقام زندگی ہے پوری فعالیت کے ساتھ، پوری دینی، مذہبی، روحانی، عرفانی، سماجی، حیاتی تمام فعالیتوں کے ساتھ ایک پاکیزہ مقام کا نام ہے تقوی. زہد کیا ہے؟ اس شاعروں نے جو زاہدوں کا مذاق اڑایا ہے وہ اسی لیے ان کو جواز کہ سب کو تو زہد کا درس دیتے ہیں اور خود دنیا کی کوئی لذت ترک کرنے کو تیار نہیں، کوئی ایک مجلس بغیر لفافہ پڑھنے کو تیار. دنیا کو درس ہے کس بات کا؟ زہد اس کا نام نہیں ہے کہ آپ دنیا کمائیں نہیں، دنیا تسخیر نہ کریں، دنیا پہ اقتدار قائم نہ کریں. زہد اس کا نام ہے کہ پوری دنیا آپ کے لیے مسخر ہو لیکن دل دنیا سے نہ لگا ہوا ہو، دل اللہ سے لگا ہو. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. اب سنیں جناب، گزشتہ کئی شبوں سے جو موضوع چلا ہے فرمائش کے تحت کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے تعلق سے گفتگو ہو، تو وہ گفتگو تو ہوگی، وہ گفتگو ابھی ہوگی. آج میری بنا اختصار پر نہیں، آج بنا اختصار پہ نہیں، تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں. لیکن میں اس واقعے کو نقل کر دوں جو ادھورا رہ گیا کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی درس کہہ رہے ہیں اور آیت اللہ یعنی اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی آیت اللہ، نیچے جو بیٹھا ہے وہ بھی، ہاں وہ مرتبہ ہوتا ہے. درس خارج کیا عظمیٰ جن میں لگ جاتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسالے عملیہ دیتے ہیں اور تقلید ہوتی ہے، لیکن جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب مجتہد ہوتے ہیں یا اکثر اس میں سے مجتہد ہوتے ہیں. تقلید کے لیے اپنے کو پیش نہیں کرتے اس لیے کہ استاد موجود ہے، بزرگ موجود ہے، سینئر موجود ہے. تو انہوں نے آیت اللہ ہے سید محمد علی ابتہی نے ایک اعتراض کیا کہ جناب استاد آپ نے یہ جو بنیاد قائم کی ہے یہ بنیاد درست نہیں ہے. آغائے خوئی نے سنا اور کہا نہیں میں نے بہت غور و تأمل کر لیا ہے، تم غور کرنا، یہ بنیاد بالکل درست ہے، مضبوط، یہ غیر معصوم ہے نا، ٹھیک ہے. 30-35 سال کے بعد اب آغائے آیت اللہ ابتہی کہاں آ گئے ہیں؟ قوم. آغائے خوئی وہیں نجف میں ہیں. 30-35 سال کے بعد تقریباً ایک خط آیا آیت اللہ ابو القاسم خوئی کی طرف سے استاد شاگرد کے، جناب آقائے ابتہی تمہیں یاد ہوگا تم نے 40 سال پہلے 30 سال پہلے ایک اعتراض کیا تھا، اس وقت میں نے نہیں مانا تھا،
اب میں تسلیم اور اپنی بنیاد کو تبدیل. کون کہہ رہا ہے یہ؟ وہ خط ان آنکھوں نے پڑھا ہے، وہ خط ان آنکھوں، اور اس کی بنیاد پر اپنی 23 جلدوں میں معجم و رجال الحدیث جو پہلے چھپ چکی تھی دوبارہ اصلاح کر کے چھپوائی. اسے کہتے ہیں علمی کلچر، اسے کہتے ہیں تعلیمی سماج، اسے کہتے ہیں تعلیمی اور تحقیقی ذوق، اسے کہتے ہیں ایک فقیہ عادل، اسے کہتے ہیں منصف. کہ شاگرد کا 40 برس پرانا اعتراض اگر اس کو ایکنالج نہ بھی کرتے تو کیا ہو جاتا، لیکن نہیں، ان کا دل راضی نہ ہوتا کہ بات تو اس کی تھی، اس کو داد دو اور بتاؤ کہ تم صحیح تھے. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، اگر آج انیس ہوتے تو میں داد دیتا انہیں اور کہتا کہ آئے آپ یہ جو بیوہ کے لیے رانڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، یہ بدل دیجئے، آپ بیوہ کہا کیجئے، رانڈ کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ مان لیتے دعا دینے کے ساتھ. یہ جو آج خود ساختہ انیسیے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. انیس تھے، انیس آسمان سخن تھے، انیس آسمان سخن تھے. انیس کے بعض اشعار ایسے ہیں جو بہت سے انیس پرست، خود ساختہ انیس پرست، اس کی صحیح تشریح نہیں کر سکتے. اور اس فقیر نے الہ آباد میں، لکھنؤ میں اور نہ جانے کتنے مقامات پر انیس کے ایک شعر پر پوری 1.5 2 گھنٹے کی تقریریں کی ہیں. آپ نے ہماری زبان سے انیس کو سنا نہیں تو آپ کو انیس سمجھ میں نہیں آئیں گے. ارے آپ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو انیس کے مرثیے صحیح پڑھ نہیں پائیں گے. آپ کیا جانے انیس کی عظمت کیا ہے، انیس کی زبان کیا ہے. علمی گفتگو کا معیار الگ ہوتا ہے، قوم کو زندہ کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، قوم سے بھیک مانگنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، قوم کو بلند کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے. جوانوں کو شاعری اور خطابت کی افیپ نہ کھلائیے، جوانوں کو انقلابی شاعری اور علمی گفتگو کا انداز سکھائیے کہ کیا ہوتا ہے. بہت سے ایسے وہ ہیں جن کی وجہ سے کارل مارکس یا کسی مارکسسٹ نے کہا تھا کہ مذہب تو افیم کی گولی ہے. حقیقت میں اسلام افیم کی گولی نہیں ہے، مگر کتنے مذہب ہیں دنیا میں جو افیم کی گولی ہی ہیں یا نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ. ارے کوئی انیس شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے، کوئی اقبال شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے، ہم دیکھیں تو صحیح اقبال کا کلام صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح اعراب کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں آپ یا نہیں؟ دبیر علیہ الرحمہ. اس فقیر نے انیس پر کتنے سیمینار کرائے ہیں آپ کو خبر نہیں، کتنے مقالے لکھے ہیں آپ کو خبر نہیں، دبیر پر کتنی گفتگو ہوئی ہے آپ کو خبر نہیں. لیکن دبیر کے یہاں جو لغزشیں ہو گئیں اور جس نے پورے معاشرے کو متاثر کیا، اس کو نشاندہی کرنا ضرور. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہے کہ آج بنا اختصار پر نہیں، آج بنا اختصار بھی نہیں، درمیان میں پڑھوں گا، پھر فضائل پڑھوں گا، پھر مصائب. ٹھیک ہے؟ ضبط کرنا، ضبط کیجیے گا. مرزا دبیر علیہ الرحمہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بلند شاعر ہیں، مگر انسان ہیں، جبرائیل نہیں ہیں. آپ کس چیز کی پرستش کر رہے ہیں؟ کس چیز؟ مجھے تانا دے رہے، مجھے ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک علمی معمولی سی خدمت. علامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر ایک کتاب لکھی تھی، جس میں میر انیس کی تھوڑی سی تعریف کی اور مرزا دبیر کی بہت مذمت کی. سب کو بری لگی اور میرے دل کا زخم بھی یہی تھا. یہی کیا بات ہوئی؟ اچھا میں دبیر پہ 1000 صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہوں، مگر میں جب بھی لکھوں گا تو کیا کہلائے کتاب؟ ارے شیعہ ہیں، ذاکر ہیں، انہوں نے مرزا دبیر کی تعریف کی. ٹھیک ہے، میری یہ آرزو تھی کہ خود شبلی اکیڈمی دارالمعارف اعظم گڑھ سے، جہاں سے موازنہ انیس و دبیر چھپی تھی، وہیں سے مرزا دبیر کے دفاع میں کوئی کتاب چھپے. اس کے لیے میں نے گزارش کی اپنے مرحوم دوست، خدا ان کی مغفرت فرمائے، مولانا ضیاء الدین اصلاحی، اہل سنت والجماعت عالم، شبلی اکیڈمی کے ڈائریکٹر، رسالہ المعارف کے مدیر، اسکالر، عالم، اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم، ادیب، صاحب قلم. میرے ان کے مراسم تھے، میں نے مرزا دبیر اور میر انیس پہ سیمینار کیا اور دہلی میں بلایا اور گزارش کی کہ انہوں نے ایک مقالہ پڑھ دیا. تو میں نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ یہ ایک مقالہ یہ پھیل کے کتاب بن جاتا. آپ خود ایک پوری کتاب لکھیے مرزا دبیر پر اور اپنے ادارے سے شائع کیجیے، اور اس کتاب کی اشاعت کا یا جو بھی مصارف ہوں گے، جو بھی حق الزحمہ ہوگا. کہنے کی بات نہیں تھی، مگر کہ کام اس سے شاید آپ حضرات کے ذہن میں یہ آ جائے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا کہ حق التصنیف، ہدیہ، نذرانہ
طباعت کا خرچ سب یہ فقیر دینے کو تیار ہے، اور کچھ ان کی نظر کر بھی دیا، اور وہ مرد خدا اپنی زبان کا پکا، اس شخص نے پوری کتاب لکھی، اور وہ کتاب آج اسی ادارے شبلی اکیڈمی سے چھپ کے سامنے آ چکی۔ کس کے دفاع میں؟ دبیر کے دفاع میں۔ پوری کتاب چھپ کے آئی، موجود ہے، اس کا مطالعہ فرمائیے۔ اور ہمارے انیس پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون، دبیر پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون، اور انیس اور دبیر پر نہ جانے کتنے لوگوں کو مضمون لکھ کے دیا ہے کہ تم پڑھو۔ میں نے مقالہ لکھ کے دیا، اسٹیج پہ بیٹھ کے ایک صاحب مقالہ پیش کر رہے ہیں اور میں نیچے سے واہ واہ سبحان اللہ کر رہا ہوں، واہ کیا آپ نے انیس کی تعریف کی ہے، کیا دبیر کی تعریف کی ہے، مقالہ میرا ہی پڑھ رہے ہیں اپنے نام سے۔ آپ کو معلوم نہیں معاشرے کی تربیت کیسے ہوتی ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ اپنے میراث کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیے کہ میراث کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلی نسلوں کو اس ماضی کی میراث سے برتر مقام تک لے جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بس اب گفتگو سمیٹ دوں، آپ میں سے یہ جملہ میرا ہے اور نہ جانے کتنی بار ممبر سے کہہ چکا، اور یوٹیوب پہ موجود ہے پہلے سے تقریر۔ جو صرف اپنے مطلب کی سنتے ہیں وہ مخلص نہیں ہوتے، مخلص نہیں۔ میری تقریر آج سے شاید 10 12 15 برس پہلے یوٹیوب پر موجود ہے، ابھی بھی موجود ہو۔ لکھنؤ میں کہا تھا، کہیں اور نہیں، جہاں لکھنؤ کے ذاکرین و علماء ناراض ہو، میں نے کہا کہ اگر کوئی عالم ذاکر ذمہ دار خطیب موجود نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ میر انیس و مرزا دبیر کا مرثیہ ہی پڑھا جائے، اس لیے کہ وجہ بتائی تھی، اس لیے کہ میر انیس علیہ الرحمہ اور مرزا دبیر نے نہ صرف اپنوں کو، صرف شیعوں کو نہیں، جب وہ ممبر پہ آ کے مرثیہ پڑھتے تھے تو مسلمان اور ہندو اور عیسائی سب بیٹھ کے مرثیہ سنتے تھے اور سب فیض حسینی لے کے جاتے تھے۔ آج کا ہمارا جاہل لطیفہ گو ذاکر اپنوں کو سمیٹ نہیں سکتا، غیروں کا کیا پیغام پہنچائے، اپنوں کو جمع نہیں کر سکتا تو دوسروں تک کیا اہل بیت کا پیغام پہنچائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرثیہ پڑھا جائے، انیس کا مرثیہ پڑھا جائے، دبیر کا مرثیہ پڑھا جائے، تحت اللفظ مرثیہ پڑھا جائے۔ تحت السوز خانوں کی تربیت اور تحت اللفظ مرثیہ خانوں کی تربیت کے ادارے قائم کیے ہیں میں نے، اور کتنے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ اپنی نگرانی میں تحت اللفظ مرثیہ خانی کی تربیت دلوائی ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں اگر ان بزرگوں سے چوک ہو گئی ہے تو ہم کیسے دہراتے رہو۔ اچھائیاں دہرائی جاتی ہیں، غلطیاں نہیں دہرائی جاتی۔ اب سن لیجئے ایک مثال۔ آج جی چاہتا تھا کہ میں کتاب لے کے آؤں اور وہ بند پڑھوں آپ کے سامنے اور پھر کہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجیے۔ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ؟ آپ خود فیصلہ کیجیے۔ اللہ زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، ڈاکٹر ہلال بہت بے جگری کے ساتھ مرثیے کی خدمت کر رہے ہیں، تخلیقی سطح پر بھی اور تحقیقی سطح پر بہت کام کیا انہوں نے۔ اللہ انہیں 110 برس کی عمر عطا فرمائے۔ مرزا دبیر علیہ الرحمہ کے مرثیوں کا ایک انتخاب بھی چھاپا، بڑی خدمت، مگر اس میں ایک مرثیہ ایسا بھی ہے جس میں چند بند ایسے ہیں جو میرے تبصرے کے بغیر کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی کسی خاتون کو بیٹھال کے سنا دو تو اسے بھی اعتراض ہوگا کہ ہاں یہ کیا کہہ دیا۔ میں بتاتا ہوں، ضبط کرنا عزیز۔ 10 محرم گزر چکی، 11ویں کی صبح، اب 11ویں یا 12ویں کی ایک روایت وہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس صحرائے کربلا میں، اس مقتل میں ایک کارواں آ کے، اور یہ کارواں جب رکا تو اس کارواں میں جو کارواں سالار خاتون تھی غالباً، وہ انہوں نے دیکھا کہ قتل ہے کی بو آ رہی، ہولناک من، پورے مصائب کے بیان ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب شام ہوئی تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ گیا، ایک پردہ پڑ گیا، اور اس کے بعد آسمان سے سواریاں ہوئی، اور آسمان سے سواری اتری، اس میں بی بی زہرا، اور اب بی بی زہرا کا بین امام حسین کے لاشے کو دیکھ۔ اچھا یہ بین کیسا ہونا چاہیے ذرا سننا، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، پڑھ لینا پھر گفتگو کرنا۔ ہائے حسین، تمہیں میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ میں نے تو زینب سے تاکید کی تھی کبھی بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا، ہائے زینب نے ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو تمہاری یہ حالت کیسے؟ میں تو واپس جا کے رسول مختار سے اب زینب کی شکایت۔ یہ مکالمہ میں مختصر بس اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے دہرانے کی، جو انہوں نے 4-6 بند لکھے ہیں۔ آپ میں سے کون صاحب ذوق، صاحب ولا، صاحب عشق، صاحب ذوق شعری کون ہے جو اس جملے کو قبول کر؟ بی فاطمہ کی بھی تو، بی بی فاطمہ 11 محرم تک بے خبر تھی کہ حسین پہ کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس کی وجہ سے ہوا اور کس کے سبب سے ہوا، اور سارا الزام کہ آقا حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ کیوں پامال ہوا؟ اس لیے کہ زینب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ جملہ تم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور گلا ہے، ہائے زینب سے میں نے کہا تھا کہ میں جو کچھ شاعری ہوتی ہے نا وہ زمانے کی سماجی، تم حسین کا ساتھ نہ چھوڑا، مگر حسین کا ساتھ زینب نے بھی چھوڑ دیا، تب تو یہ منزل آئی،
تب تو یہ مصیبت ہوئی. اور یہی تک نہیں, میں واپس جا کے رسول سے اپنے بابا سے زینب کی شکایت کروں, استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, قیامت تک میں دبیر علیہ الرحمہ کے لیے استغفار کروں. کیا اس مرثیے کو بھی ہم انڈورس کر دیں؟ ہے اجازت آپ میں سے کسی ہے مرثیے میں؟ اب اگر میں کہوں کہ گزشتہ 200 برس 250 برس سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے سرمایہ ادبی کا محاسبہ نہیں کیا, ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا. اگر ہمیں ترقی کرنی ہے, اور کرنی ہے ترقی نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اور جب لفظ ترقی کہہ رہا ہوں تو صرف دنیاوی نقطہ نظر سے نہیں, کس شعور, کس جذبے, کس تہذیب اور کن اخلاقی اقدار کے سہارے سے امام الزمانہ کا استقبال کرنا چاہتے ہو. اس شعور کے ساتھ امام زمانہ کا استقبال کرو گے, اس قسم کی پوئٹری کے ساتھ, اس قسم کی تھنکنگ کے ساتھ, اس قسم کی تخیل کے ساتھ, یہ کوئی کارنامہ ہے؟ امام زمانہ کا استقبال کرنے کے لیے بلند ہونا ہوگا یا نہیں؟ ہر اعتبار سے بلند ہونا ہوگا. کل جو ہمارا معیار معرفت تھا آج اس سے بہتر ہونا چاہیے, اور آج جو معیار معرفت ہے کل آنے والے کل میں اس سے بہتر ہونا چاہیے. جمود کس لیے ہے؟ تنقید نہیں سنے. تنقید کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے تنقید تخریبی, بگاڑنے کے لیے, ایک ہوتی ہے تنقید تعمیری, معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے, فن کی تعمیر ہوتی ہے, سماج کی تعمیر ہوتی ہے, نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے. جمود کا درس دوں آپ کو, آپ سنیے میر انیس کا ایک مطلع, سنتے رہے ہوں گے ہمیشہ, آج مجھ سے سن. سوزخانی میں بھی پڑھا جاتا ہے یہ سلام, لیکن لوگ سر دھنتے ہیں اور فوراً گریا شروع کر. دیکھیے مزاج کیا ہے, جیسے ہی سوزخان مطلع شروع کرتا ہے گریا شروع ہو جائے. حالانکہ اس مطلع میں مصائب نہیں, مصائب بعد میں اشعار, بعد کے اشعار میں مصائب, مطلع میں تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بات. اور میر انیس کے اس مطلع کے لیے میں 10-20 برس پہلے مقرر کہہ چکا ہوں, اور محفوظ ہوگی یہ تقریر. پروفیسر شمس الرحمن فاروقی مجلس میں موجود تھے, پروفیسر گوپی چند نارنگ مجلس میں موجود تھے. اس وقت ان بزرگوں کی موجودگی میں عرض کیا ہے کہ پوری اردو شاعری کی فلسفیانہ شاعری ایک طرف, اور میر انیس کا یہ 2 مصرے ان کے یہ مطلع ایک طرف. یہ مطلع سن کے جو آپ روتے ہیں یہ فلسفیانہ اور حکیمانہ مضمون پر حامل ہے, اور اتنا لطیف, اتنا عظیم مطلع کوئی فلسفیانہ ڈھونڈے سے ملے گا. کیا ہے مطلع؟ سب کو یاد ہوگا, آپ سب کو یاد ہوگا, اتنی بار آپ نے سنا ہے. تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں, یہ مصیبت کا بیان ہے. تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں, شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں. سچا یقین و ایمان ہوگا امام پر, تب نہ مطلع اچھا لگے گا. امام کی معرفت ہوگی, امام کے بارے میں سوچتے رہو گے, تب نہ اس مطلع میں نظر آئے گا کہ امام کے بارے میں کیا کہا گیا. امام کی طرف سے غافل لوگوں کو اس مطلع میں کیا نظر آئے گا؟ امام زمانہ امام غائب ہے. کیا؟ بالکل اسی طرح جیسے ہمارے جسم میں ہماری روح غائب ہے. روح کا تو انکار کرتے نہیں, امام زمانہ کا انکار کر دیتے. آپ کے جسموں میں روح ہے نہیں ہے؟ یہ بے روح مجمع بول رہا ہے کیا؟ ہر ایک کے جسم میں روح ہے, ظاہر ہے کہ غائب. ارے روح ہے اور غائب, نزدیک ہے اور غائب. یہی روح آپ کے بدن کو جلائے ہوئے ہے, یہی روح آپ کی آنکھ کو روشنی دے رہی ہے, مگر یہ آنکھ اس روح کو دیکھ نہیں سکتی. تمہاری ان آنکھوں میں روشنی کس وجہ سے ہے؟ روح ہے, تب نہ آنکھیں کام کر رہی ہیں, آنکھوں میں روشنی ہے. روح ہی اس آنکھ کو بیدار رکھے ہوئے ہے, روح ہی اس آنکھ میں روشنی پیدا کر رہی ہے. روح کی وجہ سے آنکھ زندہ ہے, اور یہ آنکھ روح کو دیکھ نہیں سکتی. اور نہ دیکھنے پر آپ روح کا انکار نہیں کرتے, امام زمانہ کو نہ دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیں. روح یا جان, روح کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جان. روح کے لیے روح عربی کلمہ ہے, اور جان فارسی کلمہ ہے, ٹھیک ہے نا. اردو میں ہے کیا؟ اردو میں سب, اردو, عربی, فارسی, ہندی, سنسکرت, دنیا بھر کی زبانوں سے قرض لے لے کے ہم نے اردو بنا لی. اب الحمدللہ اردو ایک مستقل زبان ہے, یہ الگ فلسفہ ہے. اب اس جملے کو کوئی کاٹ کے کہے کہ یہ اردو کے مخالف, اس کا ذوق بھی آپ منہ پہ تالے تو ڈال نہیں سکتے. اور بہت سی مخلوقات ہیں جو بے سبب ہی بولا کرتی ہیں راستوں میں ادھر ادھر, آپ ان پہ دھیان بھی نہیں دیتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. بہت سی مخلوقات ہیں,
بہت سی مخلوقات راستوں میں ادھر ادھر آوازیں آتی رہتی ہیں، اڑنے والی بھی بعض مخلوقات بولتی رہتی ہیں، مگر آپ کے کان پر گراں گزرتی ہے بات، آپ ان سے نہ جواب دیتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں۔ اب کوئی توقع میں رہے کہ میں جواب دوں گا، نہیں، کوئی جواب کا سوال ہے، جواب اسے دیا جاتا ہے جو تعلیمی ذوق رکھتا ہو، علمی ذوق رکھتا ہو، عرفانی ذوق رکھتا ہو، جو دنیا کی لذتوں میں مست ہو، ہم اسے کیا جواب دے سکتے؟ تو جان لفظ ہے فارسی، عربی کا کلمہ ہے، دونوں کے لیے ایک لفظ اور ہے فارسی میں رواں، روان، روان بھی روح کو کہتے، اسی لیے اساتذہ کے درمیان یہ بحث تھی کہ روح رواں یہ ترکیب درست بھی ہے یا نہیں، روح رواں کہا جائے یا روح رواں، بیچ میں واو عطف لایا جائے، اور دو مترادفات، یہ سب بحثیں ہیں کتاب، چونکہ رواں کے معنی بھی روح کے ہیں اور روح کے معنی تو روح کے ہیں، تو اب روح رواں کہیں یا روح رواں کہیں ہیں، اور رواں کس معنی میں یہاں لیں، وہ روانہ ہونے کے معنی میں یا روح کے معنی میں، یہ سب بحثیں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ تو جان، یہ روح ہو یا جان ہو یا روان ہو، اس کی تصویر کوئی کھینچ سکتا ہے؟ بھئی یہ جو آئینے میں شکل نظر آتی ہے آپ کو، شکل ہے لفظ اصل، یہ جو آپ کو اپنی شکل نظر آتی ہے یہ آپ کی اصلی شکل نہیں، آئینے میں جو آپ چہرہ دیکھتے ہیں یہ آپ کی اصلی شکل، یہ تو آپ کے بدن کی شکل، آپ اور آپ کا بدن دو چیزیں ہیں، آپ اور آپ کا بدن دو چیزیں ہیں، یہ آپ کے بدن کی شکل نظر، بھئی اگر دو چیزیں نہ ہوتی تو آج کل تو ہارٹ تبدیل ہو جاتا ہے، دل کا کامیاب آپریشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے، بس اب تو سینکڑوں ہزاروں میں ہو چکا ہے نا پوری دنیا میں۔ اگر یہی دل آپ ہیں، دل بدلنے کے بعد پھر آپ کہاں ہیں؟ یہ قلب صنوبری، یہ جسم میں خون پھیلانے کے لیے جو ایک پمپ لگا دیا ہے، اس کو آپ قلب سمجھتے ہیں، یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں، یہ تو بدل گیا۔ اب بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہ فرض کیجئے کہ آپ کو کسی سے محبت ہے، تو یہ محبت کہاں ہوتی ہے؟ سب کہتے ہیں دل میں ہوتی ہے۔ اب وہ جناب والا، مثال دے دوں، مثلا کوئی شخص ہے، اس کو اپنے باپ سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، اور وہ گیا امریکہ، اور امریکہ میں اس کا ہو گیا کامیاب ہارٹ ٹرانسپلانٹ، اور وہ جس کا دل لگایا گیا اسے کتوں سے محبت تھی، اب یہ گھر واپس آئے گا تو کیا قیامت ہوگی؟ کتوں سے محبت تو بہت عام ہے، وہاں لوگ اپنی اپنی پراپرٹیز کتوں کے نام وصیت میں لکھ جاتے ہیں، ٹرسٹ قائم ہو جاتے ہیں، لوگ اپنی بڑی بڑی جائیدادیں کتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو اگر یہاں سے کراچی سے کوئی مومن گیا اور وہاں اس کا دل بدلا گیا تو کیا ہوگا حشر؟ سمجھ میں آ گئی نا مثال؟ اس کے معنی یہ دل جو ہے یہ آپ نہیں آئے، اب پہچانو اپنے آپ کو، اسی لیے اللہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا سمجھو اس نے اپنے پروردگار کو۔ تو یہ آپ کو پہچاننے کے لیے شیشے کے آئینے میں چہرہ دیکھو گے یا ڈاکٹر سے جا کے پوچھو گے کہ ہمارا اندر کیا کچھ ہے بتائیے ذرا، تاکہ ہمیں معرفت ہو جائے کہ ہم کون ہیں؟ دل کے بارے میں بتائیے، ہمارا دل کتنا بڑا ہے، پھیپھڑے بتائیے کیسے ہیں، دماغ کیسا ہے، ڈاکٹر بتائے گا۔ یہ آپ کا بدن ہے جس کی تصویر کھینچتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ روح کی تصویر کھینچی نہیں جا سکتی۔ انیس آپ کو مادی علائق سے مجرد بنا کے اس منزل تک لے جانا چاہتا ہے جہاں آپ تصور میں جاں کی تصویر کشی کر سکیں، تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، یہ روح کی تصویر کر بنانا چاہتے ہیں انیس، کیوں؟ اس لیے کہ اس امام کا تصور آ گیا ہے جو ہے مگر ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، صرف انیس کے ان دو مصروں کی شرح میں کم سے کم 200 صفحے کی کتاب لکھی جا سکتی ہے، کم سے کم۔ یہ بھی انیس ہے، یہ بھی انیس ہے۔ داد دیتا ہوں تو انیس کو داد دیتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں تو انیس پہ کرتا ہوں، کوئی دوسرا اس لائق نظر نہیں آتا جس کو یہ تنقید کروں۔ انیس انیس ہے۔ اس فقیر نے کہا ہے انیس، وہ ایک مرتبہ میر انیس علیہ الرحمن نے ایک سلام کہا، جب وہ ایسے ہی لوگ جو بلا وجہ گروپس بن گئے، پارٹیاں بن گئیں الگ الگ، بلا وجہ ایک گروہ انیس کا مخالف، ایک گروہ دبیر کا مخالف۔ اب میر انیس علیہ الرحمن نے ایک سلام، اور وہ سلام یہ تھا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بین، صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمین، اور اس پہ شاندار اشعار ہیں۔ اس پر کسی مرزا دبیر علیہ الرحمن کے شاگردوں میں سے کسی نے ایک سلام کہا، کسی کی زمین اچھی لگتی ہے تب نہ سلام کہتا ہے، تو یہ ایک طرح سے خراج عقیدت، اسے برا بھی نہیں ماننا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ بھائی ہماری زمین میں کسی نے شعر کہا۔ میر انیس علیہ الرحمن کے
آس پاس کے لوگ برا مان اور انہوں نے تنقید شروع کی. یہ پورا معرکہ ہوا انیسیوں اور دبیریوں کے در. یہاں تک کہ میر انیس علیہ الرحمہ کے بھائی نے بھی ایک سلام کہا اور کہا کہ بھلا تردد بے جا سے ان میں کیا حاصل، اٹھا چکے ہیں زمیندار جن زمینوں. یعنی ایک زمیندار زمین اٹھا چکا، اب اس زمین میں کوئی دوسرا شعر نہ کہے. اب یہ ایک صحت مند فکر نہیں تھی. یہ صحت مند فکر نہیں تھی تو ہم کہیں گے نہیں تھی. میر مونس اور میر اونس کو بہت داد دیں گے، ہر چیز میں تعریف کریں گے، یہاں کہیں گے صاحب یہ بات آپ کی درست نہیں تھی. خیر اب یہ چلتی رہی بات. ارے انیس پر تعلیمی انداز سے ترقی کی خاطر گفتگو کرنا میرے لیے جواز آپ فراہم نہیں کرتے. جوش ملیح آبادی نے رقیق قسم کا حملہ کیا میر انیس پر، جوش ملیح آبادی نے، اور ان کا یہ مطلب موجود ہے ان کے کلیات. وہ کہتے ہیں کہ گویا انیس کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا ہے، تمسخر کی، کہ میر انیس نے کہا تھا نا کہ صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں کو. اب انہوں نے کہا کہاں تصور پستی بلند بینوں. انیس کے کلیات میں چھپا ہوا یہ شعر موجود. کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں. جوش نے کہا. اب جو لوگ میر انیس کی زبان سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اعتراض بجا نہیں ہے، یہ تو ایک تفنن ہے، ایک شوخی ہے یا مزاح ہے، جو بھی کہہ لی. ان میں سے انیس علیہ الرحمہ کی قدردانوں میں سے ایک صاحب بزرگوار ہمارے مدرسے میں تھے، جن کو ہم نے اس لیے رکھا تھا تاکہ بچوں کو وہ انیس پڑھائیں، انیس کا. یہ بچے وہ ہیں جو آج حوزہ علمیہ میں قم میں ہیں اور بعض ان میں سے مجتہد ہمارے مدرسے میں انیس پڑھ کے. تو وہ ایک دن دفتر میں آئے اور کہنے لگے میں نے کچھ کہا ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں یہ کہا میر انیس نے یہ مطلب کہا تھا اور جوش نے یہ کہا تھا، میں نے جوش کا جواب دے دیا ہے. نے کہا جزاک اللہ. انہوں نے کیا خوبصورت مطلب سن. میر انیس کا پھر مطلب سن لیجئے. صدا ہے فکر ترقی، صدا سین سے صدا ہے فکر ترقی بلند بینوں، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمین. جوش نے کیا کہا؟ کہاں تصور پستی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لاتے نہیں زمینوں. جواب دینے والے نے کہا صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو. خدا کی قسم یہ میر صاحب کے مضمون کو ترقی دے دی، بڑھا دیا آگے. اگر میر صاحب زندہ ہوتے تو وہ داد دیتے. فکر اور دھن جو بدلا ہے نا، صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں کو، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں کو. صدا عروج کی دھن ہے بلند بینوں، ہم آسمان بنا دیتے ہیں زمینوں. خدا ان کی روح کو بلندیاں عطا فرمائے. یہ تذکرہ مرحوم و مغفور راقم لکھنوی کا. میں شعراء کا قدردان ہوں. یہ جو مجلس پڑھ رہا ہوں ایک شاعر کے اصالِ ثواب کی مجلس پڑھ رہا ہوں، مگر کوئی شاعر بھی تو ہو. میں کہیں کہہ چکا ہوں کہ اردو زبان میں تو وہ الفاظ ہی نہیں ملتے جہاں شاعروں کے مراتب مقرر. عربی میں جو کامل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شاعر، اس سے نیچے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شعیر، اس کے نیچے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شعرور، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں متشاعر، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں موال، اس کے نیچے جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں زجال. اور جو رجز پڑھتا ہے صرف شعر نہیں کہتا، صرف بحر رجز ہی تک محدود ہے، اسے کہتے ہیں راجز. شاعر تسلیم ہی نہیں کرتے اس کو. جوانوں بچوں شاعر بنو، مگر اس منزل پہ بنو کہ جہاں دعبل اور فرزدق بھی تمہیں رشک سے دیکھیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب وہ ظاہر ہے کہ جب راقم صاحب نے اپنا مطلب سنایا تو اس فقیر کے ذہن میں بھی تخلیقی فکر کچھ بیدار ہو گئی. ان کے مطلع کے فیض سے میں نے بھی زمین انیس میں خراج عقیدت پیش کی، اور میں نے 2 مطلع پہلے گزارش کیے پھر اشعار. پہلا مطلع انیس ہی کی نظر کی، اور اس میں ان کے بھائی کے اعتراض کا جواب کہ بھائی اگر ہم انیس کی زمین میں شعر کہہ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن جبینوں کو، انیس فکر اٹھاتے ہیں جن زمینوں کو. ہم ہر ایک کی زمین میں تھوڑی فکر سخن کرتے ہیں. انیس جس زمین کو اٹھا دیتے ہیں ہم بھی وہاں سجدہ کرتے ہیں. وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن، وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن جبینوں کو. یاد شعر نہیں کہا ہے، چھپا ہوا ہے 10 سال پرانا، 20 سال، کیونکہ شاید یہ سلام میرا کوئی 30 سال پرانا ہے، 30 سال پرانا. وہیں جھکاتے ہیں افلاک فن جبینوں کو، انیس فکر اٹھاتے ہیں جن زمینوں کو. اور اس کے بعد یہ انیس کی نظر تھا، اب مولائے انیس کی نظر.